بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر کے درمیان کیا فرق ہے، جانیے تاکہ بیکنگ کے وقت کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اکثر خواتین و مرد اس بات کو لے کر کشمکش میں رہتے ہیں کہ بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا ایک ہی ہیں یا الگ الگ، اور دونوں کے استعمال سے ایک ہی کام ہوگا یا دونوں کی الگ خصوصیات ہیں۔ آپ کی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر کے درمیان کا فرق اور ان کا استعمال۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر الگ ہیں؟ بالکل، بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر ایک ہی چیز نہیں ہیں، در حقیقت وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر دونوں بیکنگ سامان میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پیدا کرتے ہیں۔ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر خمیر کرنے والے ایسے ایجنٹ ہیں جو بسکٹ، کیک اور دیگر چیزوں کو ہلکا پھلکا پھلانے کا کام کرتے ہیں۔ بیکنگ پاؤڈر میں تیزابیت کا جز ہوتا ہے اور باعث میں سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیمیائی مادہ ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس، پانی اور نمک کی تشکیل کے لیے تیزابیت کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے، اس لیے اسے کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر کسی چیز میں یہ زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ بیکنگ پاؤڈر کسی بھی کھانے کی چیز جیسے بسکٹ، کیک یا پیزا وغیرہ کے میدے کو کیمیکل ری ایکشن کر کے فوری خمیر کرتا ہے اور اس کا ذائقہ معمولی نمکین بناتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھونے پر تھوڑا بھربھرا ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈے میں تیزابیت کا جزو نہیں ہوتا ہے۔ کھانے کا سوڈا، میٹھا سوڈا، بیکنگ سوڈا ایک ہی جز کا نام ہے جس کے فوائد بے شمار ہیں۔ میٹھے سوڈے کا استعمال پرانے برتنوں اور چولہے پر جمی میل کی صفائی سے لے کر معدے سے جڑی شکایات اور چہرے سے ایکنی کے خاتمے تک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈے کو دانتوں کی صفائی، بلیک ہیڈ کے خاتمے، دانوں کے خاتمے، شیمپو میں اور کپڑوں کی دھلائی وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے پکوڑے وغیرہ نرم بنتے ہیں۔